ایک بیٹی کو وہ عزت کیوں نہیں دی جاتی جو ایک بیٹے کو دی جاتی ہے؟ کیا وہ ایک بیٹی ہے اس لیے؟ کیوں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو مانو اپنے گھر میں ہی سوگ منا لیتے ہیں، ہائے اس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ بس پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ نہ تو بیٹی ہوتے ہی شادی کر کے دہیز لے کے جاتی ہے اور نہ ہی بیٹا پیدا ہوتے ہی کما کے لا کے دیتا ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر ایسی پنپ گئی ہے نا کہ ہر عورت جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو وہ یہی سوچنے لگتی ہے پتہ نہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ اس لیے نہیں سوچتی کیونکہ اسے بیٹا چاہیے، وہ اس لیے سوچتی کیونکہ اس کے گھر والوں کو، اس کے شوہر کو، اس کی ساس کو بیٹا چاہیے، وارث چاہیے۔ 9 مہینے اس کے کیسے گزرتے ہیں یہ تو وہی جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، لیکن ہر کسی کے منہ کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر اس کے بیٹیاں ہیں تو اوپر والا اسے بیٹا دے دے۔ کوئی کبھی یہ نہیں کہتا کہ اوپر والا اسے بیٹی دے دے۔ میں نے بہت ٹائم ایسا دیکھا ہے کہ بیٹا بیٹی میں فرق ہوتا ہے، جبکہ میری بھی ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں، اللہ عمر میں برکت دے۔ جب میرے یہاں پہ میری بیٹی ہونے والی تھی نا تو ہر کسی کو یہی لگتا تھا بیٹا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب کے بیٹے ہیں، لیکن میرا من یہ کہتا تھا کہ میرے بیٹی ہوگی، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میرے پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ بخشے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جب سے میں ان کے زندگی میں آئی تھی نا تو جب سے لے کے اور آخر ٹائم تک انہوں نے اپنی محبت میں بالکل بھی کمی نہیں کری، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا۔ میں خالی سوچا کرتی تھی اور میرے پاپا فوراً وہ چیز حاضر کر دیا کرتے تھے، خالی میرے لفظ نکلنے کی دیر ہوتی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو وہ توجہ نہیں دی، بیٹے کو وہ پیار نہیں کرا جتنا انہوں نے ایک بیٹی کو پیار کرا۔ شاید اسی وجہ سے، کیونکہ شاید انہیں یہ لگتا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں مجھے پڑھ پڑھ کے بھیجیں گی، اور واقعی میں یہی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نہیں رہتے نا تو کبھی بھی بیٹا جمعے میں یا کبھی کبھار کچھ پڑھ کے بخش دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بیٹی کو روز یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو بخشنا ہے، کچھ نہ کچھ بھیجنا ہے، اور وہ اسی جستجو میں لگی رہتی ہے۔ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے اور کھانا نہیں بھیج سکتی، کچھ نہیں بھیج سکتی، تو وہ پڑھ پڑھ کے بھیجتی ہے کہ اللہ میرے والد والدین کی مغفرت فرمانا۔ ماں باپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچتے کہ بیٹیاں اللہ کی یہاں سے رحمت بن کے آتی ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت ہے، اور بس سب کو یہی لگتا تھا میرے ہاں بیٹی ہوگی، اور مجھے یہ لگتا تھا میرے ہاں بیٹی ہوگی، اور ماشاءاللہ سے اللہ نے مجھے پھر بیٹی دی، پھر اس کے بعد ایک اور بیٹی دی۔ اس ٹائم پہ بھی سب کو یہ لگتا تھا کہ اب کہ اس بار بیٹا ہوگا، لیکن میں جب بھی یہی کہتی تھی میرے یہاں اس بار بھی بیٹی ہوگی، کیونکہ ایک ماں کو خود ہی خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز پنپ رہی ہے، اور مجھے خود ہی خود محسوس ہوتا تھا، اور میں نماز پڑھ کے بھی یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میں اکیلی رہی، اپنے دل کا میں نے حال کسی سے نہیں کہا، تو مجھے بیٹی دینا تاکہ دونوں بیٹیوں کا جوڑا سلامت رہے، اور ایک بیٹی بہن بہن بن کے ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال چال کہے، جو آج تک میرے دل کے اندر چھپا رہ گیا، جو آج تک میں کسی سے نہ کہہ پائی۔ دل کے اندر نا کبھی کبھی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے دل کا حال کس سے کہوں۔ امی تھی تو ایک وقت ایسا تھا جب میں امی سے اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے امی کی عمر آئی، امی ڈپریشن میں گئی، میں نے اپنے دل کے حال کو کہنا بند کر دیا اور ایک بند کتاب کے اندر اسے چھپا لیا۔ بہت کچھ چلتا رہا زندگی میں، لیکن میں نے امی کے سامنے کبھی ذکر اس لیے نہیں کرا کیونکہ میری امی ڈپریشن کی مریضہ ہے، اور میری امی میرے بارے میں پھر سوچیں گی اور پریشان ہوں گی، بس اس لیے میں اپنے دل کے حال کسی سے بھی نہیں کہتی تھی۔ پھر اس کے بعد بچیاں بڑی ہونے لگے، اور پھر تھوڑا تھوڑا رپتے رپتے میں اپنی بیٹیوں سے کبھی بھی کچھ بھی شیئر کر لیتی تھی۔ جو بات میں اپنی بہن سے کہنا چاہتی تھی آج میں اپنی بچیوں کے ساتھ میں وہ باتیں کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میری بیٹیاں نا میری ایک سچی دوست بن گئی، ایسی دوست جسے مجھے نا باہر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی بیٹیوں کو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہیں، جبکہ وہ پرائے گھر رہنے کے باوجود بھی اس گھر کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں رہتی ضرور ہے پر ان کا دل دماغ اپنے گھر کے اندر، ماں باپ کے اندر لگا رہتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میں بھی ہر وقت اپنے ماں باپ کی فکر کرا کرتی تھی،
چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اگر ان کی لڑائی جھگڑے کچھ ہو جاتے تو بس میری راتوں کی نیند ختم ہو جاتی، اور میں یہ سوچتی کیسے صبح ہوگی اور میں گھر جا کے ان کی صلح کراؤں۔ جبکہ یہ چیز بیٹے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن بیٹے سب اپنی اپنی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جب وہ لڑکا باہر کام کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گھر کو نہیں دیکھتا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اپنے کام میں مصروف تھے اور میں اپنے ماں باپ کو جوڑنے میں اور ملانے میں لگی رہتی تھی۔ جب تک وہ لوگ زندہ رہے میں نے اپنے یہی ایک کام میرا تھا زندگی کے اندر کہ اپنے ماں باپ کو میں خوشحال دیکھوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں وقت گزاروں، اور میں نے وقت گزارا بھی بہت اچھا۔ ایک زندگی کا وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے جس ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی تھی نا، تو میرے پاپا ایسے تڑپ گئے تھے میرے لیے کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی کے لیے، اور انہوں نے اپنے پاس سے پیسہ لگایا اور میرے لیے رات اور دن ایک کری، مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا، میرا دھیان کرا، جبکہ میں شادی شدہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ یہ سارے فرض میرے سسرال والوں پہ تھے یا پھر میرے ہسبینڈ پہ تھے، پر میرے ماں باپ نے میرا جو بھی خرچہ تھا نا وہ اپنے ذمے لیا۔ امی میری خدمت کرتی تھی اور پاپا پیسہ لگاتے تھے، جبکہ ماشاءاللہ میرا یہ گھر بن چکا تھا اور میں اس گھر میں رہنے آ چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے نا مجھ سے منہ نہیں موڑا تھا، اور جیسے بھی ان سے ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میرا خیال رکھنا، فروٹ لا کے دینا، جوس لا کے دینا۔ اگر ان کے گھر میں انڈے بنتے تھے نا تو وہ 6 انڈے لا کر کے مجھے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج گھر میں انڈے بنے ہیں، میں سالن نہیں لے کر آیا لیکن کچے انڈے لا کے تجھے دے دیے کہ تاکہ تو بھی بنا کے کھا لے، ورنہ میرے منہ میں نہیں چلے گا۔ تو یہ ماں باپ کی ایک محبت ہوتی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ میں پاس میں رہتی تھی تو انہیں میرا خیال آتا تھا کہ آج گھر کے اندر یہ چیز بنی ہے، اس نے پتہ نہیں دال بنائی ہے یہ کیا۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو خود ہی خود پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت میرے حالات تھوڑے ڈاؤن تھے تو میرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا، اور اگر راشن ان کے گھر میں بھرا جاتا نا تو امی اسی راشن کے اندر سے ڈبل راشن کر کے مجھے بھی لا کے دیتی۔ میں ایک بھی چیز نہیں بھولی، آج بھی مجھے ہر ایک چیز یاد ہے، میری ماں کے ساتھ کے ہر ایک پل یاد ہے، کس طرح سے وہ مجھے راشن لا کے دیتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ نہیں یہ گھر کے اندر رکھ، میں اپنا راشن لے کر آئی ہوں تو اسی میں تیرے لیے بھی لے آئی۔ وہ سرف کی تھیلیاں، وہ صابن، وہ شکر، وہ چینی، وہ آٹا، وہ چاول، وہ میں نے سب چیزیں کھائی ہیں، تو اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور آج بھی میں وہی کام کرتی ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں کھانا بناتی ہوں تو کوئی بھی جیسی نئی چیز آتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ چیز امی کو بہت پسند تھی، یہ چیز پاپا کو بہت پسند تھی، تو میں سب سے پہلے وہی چیز بنا کر کے اور ان کے نام سے بھیجتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کھانا نہیں جاتا، لیکن میرے دل کو تسلی ملتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے خوبصورت سا گلاب کا، امی بتاتی تھی کہ گلابوں کا ایک گلدستہ بن کے اللہ کے ہاتھ سے پیش ہوتا ہے کہ تمہارے فلاں بیٹے نے یا بیٹی نے بھیجا ہے، تو تم مجھے نا اس طرح سے کر کے دیا کرنا، بھیجا کرنا۔ تو میں ہنس کے کہتی تھی کہ تم ابھی نہیں جاؤ گی، تمہاری عمر امی بہت لمبی ہے، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ زندگی کا سفر اتنی جلدی چھٹ جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ کر کے چلی جائیں گی۔ ان کے جانے کے بعد میرے سامنے نا لوگوں کے اصلی چہرے آئے، جنہیں میں نے پہچانا، جنہیں میں نے جانا، اور لوگ کیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹیاں آخر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، میں کسی کے بیٹے کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، اگر میری طرف سے کسی کا دل ہرٹ ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن بس میرا کہنا یہی ہے کہ کبھی بھی نہ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم نہ سمجھے، کیونکہ بیٹی وہ کام کرتی ہے جو بیٹا نہیں کرتا۔ بیٹیاں ماؤں کو، باپ کو ہر وقت بخشاتی رہتی ہیں اور بخشتی رہتی ہیں، اور یہی دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد والدین کی مغفرت فرمانا اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا۔ کوئی بھی چیز کھاتی ہے تو سب سے پہلے وہی یاد آتا ہے کہ میری امی نے پہلے مجھے لا کر کے یہ کھلایا تھا، میرے پاپا نے مجھے یہ لا کر کے کھلایا تھا۔ تو اسی لیے نا ہر وقت ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بیٹی اگر ہونا تو اسے رحمت سمجھے، زحمت نہ سمجھے۔ اور پتہ نہیں آج کیا میرے دل میں یہ چل رہا تھا، بس دل میں جو بات چل رہی تھی وہ میری زبان پہ آ گئی، شاید کسی کونے میں یہ چیز دبی ہوئی تھی جو آج باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اور سمجھ میں آئے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ویسے یہ بات بالکل سچ ہے، آج کے زمانے میں بھی بیٹا بیٹی کے اندر فرق کرا جاتا ہے اور لوگ
کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، لیکن میں نے آج بھی دیکھا ہے بیٹا بیٹی میں فرق کیوں؟